بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنے اچھے کاموں کے باعث لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور امر ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت حکیم محمد سعید کی تھی جو اپنے عظیم کارناموں کے باعث امر ہو گئے۔ حکیم سعید نہ صرف ایک مایہ ناز حکیم بلکہ ممتاز اسکالر تھے، مخیر شخصیت اور گورنر سندھ بھی تھے۔ وہ حکیم ہونے کے ساتھ مایہ ناز مصنف بھی تھے اور انہوں نے مذہب اور طب پر 200 سے زائد کتابیں تصنیف کی۔ خدمات کے صلے میں حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ حکیم سعید 1920 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے کامیاب مطلب کو چھوڑ کر اپنی اہلیہ اور اکلوتی بیٹی کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئے۔ پاکستان آ کر حکیم سعید نے اپنا پیشہ جاری رکھنے کے لیے کراچی میں آرام باغ کے علاقے میں 12 روپے ماہانہ پر ایک کمرہ کرائے پر لیا اور دروازے پر اپنے ہاتھ سے ہمدرد مطلب لکھ کر مطلب کی بنیاد رکھی۔ بعد میں حکیم سعید نے اپنے دواخانے کو وسعت دی۔ اللہ نے حکیم سعید کے ہاتھ میں شفا دی تھی اور ان کا مطلب ترقی کے منازل طے کرتا گیا اور حکیم سعید پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت بن گئے۔ انہیں گورنر سندھ کے عہدے پر فائز کیا گیا، مگر سرکاری عہدہ رکھنے کے سبب مریضوں کی خدمت نہ کرنے کے باعث کچھ ماہ بعد ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور دوبارہ سے لوگوں کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کیے۔ 1998 میں جب کراچی کے حالات انتہائی خراب تھے، شہر میں جنگل کا قانون تھا اور بوری بند لاشیں ملنا معمول کی بات تھی۔ 17 اکتوبر کو جب حکیم سعید آرام باغ میں واقع اپنے مطب میں مریضوں کو دیکھ کر باہر نکل رہے تھے تو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ وہ اس وقت روزے کی حالت میں تھے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا دعا کے ساتھ اللہ کی رضا بھی شامل ہونی چاہیے۔ اتنے بڑے سانحہ کے بعد سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا اور قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حکیم سعید کے قاتل باعزت بری ہوئے۔ ان میں سے ایک سندھ کا گورنر بھی بنا۔ ہم وہ قوم ہے جو اپنے محسنوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں حکیم سعید ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کی منفرد بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ مختلف شعبوں میں کارنامے انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ 1 ملین روپے کی رقم بھی ہوتی ہے۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں انور مقصود، ادیب رضوی، جہانگیر خان، سہیل عباس، مستنصر حسین تارڑ، معین اختر مرحوم شامل ہے۔ حکیم سعید کہا کرتے تھے معالج میں روحانیت کا عنصر ہونا چاہیے۔ جب وہ نبض چھوتا ہے تو انگلیوں سے شعاعیں نکل کر مریض میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اگر معالج پاک باز ہوگا تو مریض شفا یاب ہوگا۔ وہ روزے کے حامی تھے اور رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے سخت خلاف تھے، بلکہ یہاں تک کہا کرتے تھے میرا بس چلے تو لنچ پر پابندی لگا دوں۔ وہ کہتے تھے 3 وقت کا کھانا انسانی جسم اور ضروریات کے حساب سے مناسب نہیں، اس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حکیم محمد سعید نے وطن عزیز میں مستقبل کے معماروں کی تربیت، رہنمائی اور کردار سازی کو اپنا فرض جانا اور اس کے لیے دن رات محنت کی اور ہمدرد نونہال کے اجراء کے علاوہ مختلف ادارے قائم کیے۔ پاکستان کے مشہور نامور طبیب اور ادویہ سازی کے مستند اور مشہور ادارے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان اور نونہال جیسے بچوں کے مقبول رسالے کے بانی حکیم سعید طب مشرق میں سے وابستہ گھرانے کے فرد تھے۔
1906 में दिल्ली में तिब व हिकमत का अदारा हमदर्द दवाखाना कायम किया था। हकीम सईद ने इब्तदाई तालीम के दौरान अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानें सीखीं और 18 बरस की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने फार्मेसी में ग्रेजुएशन और इल्म अदविया की डिग्री हासिल करने के बाद 1942 में अपना ख़ानदानी काम संभाला और हमदर्द वक्फ लेबॉर्ट्री से मुंसलिक हो गए। 1945 में उन्होंने फार्मेसी में मास्टर्स भी कर लिया। इसी वर्ष इनकी शादी हो गई। 1952 में अनकरा यूनिवर्सिटी तुर्किया से फार्मेसी में डॉक्टरेट की और वतन वापस आकर सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी की हैसियत से वाबस्ता हो गए। बाद अज़ां वो मुस्तफ़ी हो गए। इनके कायम करदा अदारे के ज़ेर एहतमाम 1985 में यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिसके वो पहले चांसलर मुकर्रर हुए। बाद में उन्होंने मदीना तुल हिकमत की बुनियाद रखी। तिब व हिकमत के साथ वो तलीमी अदारों के मामला देखते हुए इल्म और अदब से भी वाबस्ता रहे। उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में तिब व हिकमत से मुतल्लिक़ तलीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे। हकीम सईद उर्दू और अंग्रेज़ी की 200 के करीब किताबों के मुसन्नफ़ थे, जबकि नौनहाल बच्चों का वह मकबूल रसाला था, जिसके बानी हकीम सईद ने बिलाशुबा 2 नस्लों को न सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाया बल्कि इनको गौर व फिक्र की आदत डाली। दीन और दुनिया के तलीम का ज़ौक़ व शौक़ परवान चढ़ाया। इखलाक व अदब माशरत सिखाए और इस रसाले ने अदब व इत्तफ़ाल के साथ उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। आज की वीडियो बनाने का मकसद हकीम सईद मोहसिन पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत पेश करना था। वो ख़ुद हम में मौजूद नहीं, लेकिन इनके इल्म और तख्लीक़ात से आज भी हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हकीम साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। हम पाकिस्तानी हमेशा इनके मशकूर रहेंगे।